الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج ہم نے کتاب التوحید سے یہ باب پڑھا ہے جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کا بیان کہ اس امت کے کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. اس مسئلے کا بیان کہ اس امت کے لوگ صاف اور کھلے کھلے شرک بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، استھانوں کی پوجا کریں گے، استھانوں کی عبادت کریں گے. اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کو پیش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ مصنف نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب کتاب التوحید میں ابتدا میں توحید کا بیان کیا، توحید کے مخالف امور، توحید کو ختم کرنے والے، توحید کو کم کرنے والے شرکیہ امور کا بیان کیا، اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس امت میں شرک لازمی طور پر پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس امت میں شرک نہیں پڑ سکتا. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے، تو وہ شرک میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو اسی کا جواب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیا کہ یہ آیت آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہودی جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی، نصارہ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب کے باوجود، اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود کیسے وہ لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت کے لوگ یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے، اس امت کے لوگ یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے. تو ظاہر بات ہے جب یہود و نصارہ اپنے پاس کتاب ہوتے ہوئے اور کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اس امت کے بھی کچھ لوگ یہ حرکت کریں گے. اس آیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر. جبت اور طاغوت دو الفاظ استعمال کیے گئے. جبت عربی زبان میں بت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کاہنوں اور جادوگروں کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے. تو یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہ کاہنوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ جادوگروں کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بتوں کی راہ پر چلتے ہیں، بتوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کہا طاغوت. طاغوت یہ طغیان سے لفظ ہے، اس کے معنی سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا. جو کسی کا مقررہ حد ہے، جو اس کا دائرہ ہے، اس دائرے سے جو آدمی باہر نکل جائے. اس سے مراد شیطان ہے، کیونکہ وہ اپنے حد سے آگے نکل گیا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، لیکن اس نے تکبر کر کے یہ کہا کہ وہ اللہ کا حکم نہیں ماننے والا ہے، تو وہ اپنے حد سے آگے نکل گیا. اس نے سرکشی کی اور اس نے تکبر کیا. یہاں طاغوت سے مراد شیطان ہے کہ وہ لوگ شیطان کی تصدیق کرتے ہیں اور کاہنوں اور جادوگروں کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ انہیں کتاب دی گئی. اوتو نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اور کتاب اللہ کی کتاب
کہ جس میں حق اور باطل کا کھلم کھلا بیان ہوتا ہے، خصوصاً مسائل توحید کا، کیونکہ مسائل توحید وہ مسائل ہیں جو تمام انبیاء لے کر کے آئے تھے۔ تو یہ مسئلہ تو توحید کا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، جبت اور طاغوت کی تصدیق نہ کی جائے، ان پر ایمان نہ لایا جائے، ان کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ساری آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، کیونکہ یہ توحید کا مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ کتاب پڑھنے کے باوجود اس باطل کی تصدیق کرتے ہیں۔ کاہنوں اور جادوگروں سے جو چیزیں آتی ہیں وہ باطل ہیں، وہ ناحق ہیں، وہ مردود ہیں، لیکن اس کے باوجود، کتاب پڑھنے کے باوجود وہ ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ حرکت کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی یہ حرکت یقیناً کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے، اگرچہ کہ ان سے بغض رکھیں گے اور اس کے ناحق ہونے کو جانیں گے، یہود و نصارہ سے بغض بھی رکھیں گے اور یہود و نصارہ کے پائے جانے والے شرک کے غلط ہونے کو اور باطل ہونے کو بھی جانیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی موافقت کریں گے، ان کے راستے کو اپنائیں گے۔ تو اس آیت کے ذریعے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، پہلی بات یہ کہ اس امت میں بھی کچھ لوگ بت پرستی کریں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے یہاں ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جبت اور طاغوت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے، ان کی موافقت کی جائے، اگرچہ ان سے بغض ہو، اگرچہ ان کا باطل ہونا اور غلط ہونا معلوم ہو۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام آسمانی کتابوں میں توحید کا واضح بیان ہے اور شرک کا واضح بیان ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جبت اور طاغوت سے انکار کرنا اور ان کی تصدیق نہ کرنا، یہ تمام آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کا انکار کیا جائے اور ان پر ایمان نہ لا جائے، ان کی تصدیق نہ کی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ علم کا فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ان کی کتاب میں جبت اور طاغوت سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو پڑھے، سمجھے، اس میں غور و فکر کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کے درس کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔